اب یہ ینگ بچہ بھی دیکھیں، میں اس پہ نا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے گا. آج کا جو ہمارا ینگ بچہ ہے جو دین کو سیکھنا چاہتا ہے، تڑپ بھی اس کے اندر ہے. اب دیکھیں رمضان کے اندر آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے مساجد کے اندر آپ کو زیادہ تر ینگ بچے نظر آتے ہیں. جی لیکن یہ بڑا مشکل نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ کہ کس کو فالو کریں؟ اب جس مکتبہ فقہ کے آپ کھول لیں وہ مناظرے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، ممبر رسول سے اس وقت جتنی تلخ میسیجز جا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے دشمن خود ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس طرح فالو کریں؟ پھر ہم یونیورسٹی سے ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو ایجوکیشن میں نہ جائیں. تعلیم تو مل ہی نہیں رہی کہیں سے، نہ گھر سے مل رہی نہ باہر سے مل رہی ہے، تو کیا کریں اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک آپ فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، ایکچوئل اختلافات بہت تھوڑے ہیں. ہاں ایکچوئل اختلافات ایسے ہیں نہیں. بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو رہ ہی نہیں جاتا، صرف اتفاق کرنے ہی کی ضرورت ہے. تو کیوں نہیں کر رہے پھر یہ ہمارے مکتبہ فقہ جتنے بھی ہیں آپس میں؟ دیکھیں اس کی میں سچی بات آپ سے کہوں، اختلافات والے معاملات زیادہ دیر تک چلیں گے نہیں، لیکن کیونکہ ہمارا تو بڑھ رہے بچہ ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، گریجولی فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگ کی وجہ سے دنیا میں تھوڑا یعنی چینج نہیں آئی، یعنی بین المذاہب بھی فرق آ گیا. جی میں اس کو فیور نہیں کر رہی، میں ویسے جنرلی بات ٹاک ہے نا، آپ ٹیبل ٹاک کرو گے، بیٹھو گے، کمیونیکیٹ کرو گے، بہت ساری چیزیں سالو ہو جائیں. میں نے دیکھا لوگ اب کافی چینج ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر یہ چینج آ رہی ہے. اور ہمارا بچہ جو ہے نا، ہماری آنے والی یوتھ جو ہے، ان کو ان اختلافات کا کوئی پتہ نہیں، وہ ان اختلافات کے پیچھے جانا بھی نہیں چاہتے، وہ ان کو سیکھنا نہیں چاہتے، وہ اس تلاش میں ہے کہ ہمیں سچی چیز ملے. ڈاکٹر صاحب یہی سے تو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہتی ہوں اتنی آسانی ہے، اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آسانی آ گئی. جی اللہ کی کتاب کی کھوج میں لگیں، کتاب اللہ کو سیکھیں، اختلاف ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہی سے تو پرابلم ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں اب ہوا کیا کہ ہر مکتبہ فقہ کے جو علماء حضرات ہیں، دیکھیں ایک ہے مستند علماء جو کہ بالکل لیڈ کر رہے ہیں، فرنٹ سے آ رہے ہیں، وہ شاید آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ وہاں پہ اتنا اختلاف نظر نہیں آتا. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کو فیم چاہیے، ان علماء کو بھی فیم چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے. اب ایسے ایسے علماء جن کی پیچھے نہ تو کوئی پراپر ریسرچ ہے، مفتی کا نام ساتھ لگا لیا، مفتی کا ٹائٹل ساتھ لگا لیا، وہ ایسے ایسے فتویٰ دے رہے ہیں، ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ بچے نے تو وہی سنا ہے نا جو اس کے سامنے آنا ہے. اب ہم بات کریں جی دین کی بات سننی ہے، ہم نے اسکرین کے اوپر، اس اسکرین کے اوپر اس کو مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اگر شراب کے 4 پیک لگا بھی لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی ہوش میں رہتے ہیں تو جائز ہے یہ. اب اس کی تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ سگریٹ اور نسوار سے دے رہا ہے. میں مولانا کبھی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان کو مولانا یا مفتی کہنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ایسے ایسے لوگ دیکھیں، ان کو لاکھوں کروڑوں میں لوگ سنتے ہیں. اب ایسے لوگ جب ممبر رسول سے بیٹھ کے یا ممبر رسول کا حق ادا نہیں کر پا رہے، یا آپ ایک طرف نماز پڑھا رہے ہیں، ایک طرف آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ ایک ایسی رقاصہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ کراس بارڈر سے ہے ہماری، تو مطلب کہاں پہ بچہ جائے گا؟ بچے کا تو قصور نہیں ہے. دیکھیں بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارے اسکولس میں کریکلم میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شامل کیا گیا، تجوید کے ساتھ 5th کلاس تک، اس کے بعد ٹرانسلیشن کو شامل کیا گیا، اور ایک ہوپ ہے کہ آئندہ یہ چینجز آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ڈائیورژن لگ رہی ہے، وہ ایجوکیشن جو کسی اور جانب سے آ رہی تھی نا، یہ ڈائیورٹ ہو کے جب ٹریک پہ چڑھ جائے گی نا تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اس میں کوئی کسی کے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اختلافی باتیں ہے ہی نہیں، ٹرانسلیشن ہے نا، کیا کریں گے کوئی. تو کم از کم حق تو پہنچے گا، اللہ کی بات پڑھ کے کچھ سمجھنے کے قابل تو ہوں گے. اور ریئلی بچہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے، اس کے وہ اختلافی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ اللہ کی بات سننا چاہتا ہے، انہیں رب کی تلاش ہے، وہ جستجو میں ہے، اور ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. باقی یہ کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، جہاں تک یعنی فیم حاصل کرنے کی بات ہے، تو کون ہے جو فیم حاصل کرنے کے چکر میں نہیں ہے؟ ہمارے اینکرز. جی ہم علمائی کی بات کیوں کریں، ہر فیلڈ کے جی لوگ یہ چاہتے ہیں. اینکر اور پہ بھی آپ یہ پریشر دیکھیں ہے کہ انہوں نے ریٹنگ لے کے آنی ہے پروگرام کی، ریٹنگ لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے وہ جو طریقے اختیار کر رہے ہیں نیچرلی ہر کوئی کر رہا ہے نا. جی جی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے سولوشن کی طرف جانا چاہیے، اور ہوپ کی بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہمیں
اب اسکول کے اساتذہ سے ہوپ ہے جی کہ چلو کم از کم اگر وہ خود اس کو سیکھ لیں اور ساتھ سکھانے کی کوشش کر لیں، کم از کم بیسک اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو مجھے لگتا ہے اختلاف کافی فرق آئے گا. یہاں پہ نا میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. اساتذہ سے ہی تو اسکول کے پرابلم شروع ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چھوڑ دیا نا. دیکھیں اساتذہ جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج ہم کیوں ایجوکیشن میں پیچھے، ہم ایجوکیشن کو ہر جگہ ایسا پہ فیل، میں چونکہ دیکھیے میرا ایک تعلق بھی رہتا ہے اساتذہ کے ساتھ، سوسائٹی میں ہر حلقے میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. میں یہ کہتی ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. دیکھیے غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر طبقے کے اندر غلطیاں. ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ایک چغلی جو ہے، ایک امیج بریکنگ کس طرح سے سوسائٹی کو متاثر کر رہی. سب میں یہ عادت ہے لیکن چھوڑنی ہے. دیکھیں آخر اصلاح کے لیے کہیں سے تو کوئی چیز شروع ہوگی نا. تو سوسائٹی میں آپ ہوپ کس سے رکھو گے؟ جو سوسائٹی کے معمار ہونے چاہیے، پیرنٹس سے، ٹیچر سے، یہ وہ پلرز ہیں نا سوسائٹی کے. تو ہم ان سے ہوپ رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگز کروانی چاہیے زیادہ، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لوگ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح.